وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینۃ المنورہ والوں سے یعنی انصار مدینہ سے آپ کا بیعت کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مدینے سے 12 لوگ آئے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابی کو مدینے بھیجا تاکہ یہ مدینے جا کر وہاں کے لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دیں، ایمان اسلام کے بارے میں سکھائیں ان کو۔ تو مدینے کے اندر بہت سے لوگ دائرہ ایمان میں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اسی دوران تقریباً جب 40 سے 50 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے مدینے میں، تو ایک صحابی تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جن کے یہاں پر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے جا کر قیام کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہود یہاں مدینے میں رہتے ہیں اور یہود کے یہاں پر شنبے کا دن، ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، وہ اس دن میں عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نصارہ کے یہاں پر اتوار کا دن عبادت کا دن ہے، وہ اس دن وہاں پر عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی دن متعین کریں جس میں سارے مسلمان جمع ہوں تاکہ عبادت کی جائے اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں سب کی اجتماعیت ہو۔ تو انہوں نے جمعے کے دن کو منتخب کیا اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو جمعہ قائم کیا وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ تقریباً 40 آدمی اس میں شریک تھے۔ ادھر جمعے کی نماز انہوں نے ادا کی اپنے اجتہاد سے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، تو اس کا نام تبدیل کر کر یہ نام رکھا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمعے کی فرضیت، اس کی آیت کا نزول ہو گیا۔ جمعے کی فرضیت مکہ میں ہوئی اور سب سے پہلے ادا وہ مدینے میں کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام، کیونکہ حضور کی طرف سے یہی ذمہ دار آئے تھے بن کر، ان کے نام لکھا کہ جمعے کا قیام کیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے جو جمعے کی قیام کی نسبت ہے وہ حضرت مصعب ابن عمیر کی طرف بھی کی جاتی ہے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کی نماز ادا فرمائی ہے وہ آپ نے جب ہجرت کری اور آپ مسجد قباء کے وہاں پہنچے اور اس محلے سے بنو سالم کے وہاں آپ نے جمعے کا قیام کیا۔ آج بھی اس جگہ کے اوپر ایک مسجد ہے جس کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مدینے میں ہوا، آپ نے ہجرت کے بعد تقریباً 100 آدمی اس کے اندر شریک تھے۔ جو جمعہ آپ نے پڑھایا اس میں تقریباً 100 آدمی شریک تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اجتہاد کو پسند کیا جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز قائم کی اور اس کا نام تبدیل کیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جائے یعنی جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، اس کی سعی کرو، اس کی کوشش کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہ آیت اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر ایمان اسلام کی دعوت دے رہے ہیں،
لوگ ایمان اسلام کو قبول کر رہے ہیں سن 13 نبوی کے اندر۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں سے لوگوں کو حج کے لیے لے کر گئے ہیں واپس مکہ۔ تقریباً آپ کے ساتھ 400 سے زائد لوگ تھے، جس کے اندر 75 یا 72 ایمان والے تھے، مختلف روایتیں ہیں۔ اگر 72 تھے تو اس میں 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، اور اگر 75 تھے تو 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ سب کے سب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے گئے، مکہ المکرمہ گئے حج کے لیے۔ حج بھی کرنا مقصود تھا اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کرنا مقصود تھی۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی، جیسے ان 12 لوگوں نے بیعت کی تھی۔ اب یہ مینا پہنچے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملنے کا وقت دیا، شام کا وقت، مینا کی گھاٹی کے اندر، اسے عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ شام کے وقت میں ملاقات ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کے پاس آئے ملنے کے لیے جو مدینے سے لوگ آئے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ آئے۔ حضور بیٹے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار مدینہ سے کہا، ان کو مخاطب کر کر، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں باعزت آدمی ہیں، ہم ان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ان کا کچھ کر نہیں سکتا، تم یہاں سے ان کو لے کر جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح انصاریوں، اے انصار کے لوگوں، کیا تم ان کی حفاظت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت عباس نے یوں کہا تھا کہ تم میرے بھتیجے کو یہاں سے لے کر جا رہے ہو، دیکھو سنو، جب تم ان کے دین کی مدد کرو گے اور ان کی حفاظت کرو گے تو عرب اور عجم تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہارے جسم سے تمہاری گردنیں جدا ہو جائیں گی، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ انصار نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، یا اللہ کے رسول، جو آپ کے چاچا کہہ رہے ہیں کیا یہی معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بالکل یہی معاملہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ یوں فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ جو کہا ہمیں یہ بیعت منظور ہے، ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انصار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مخاطب ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا شرط لگانا چاہتے ہیں، کیا بات چاہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے یہ چاہتا ہوں اللہ کے بارے میں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی آپ اپنے بارے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں اپنے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے یہاں آ جاؤں میں اور میرے صحابہ تو تم میری ایسی حفاظت کرنا اور میرے صحابہ کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، جیسے تم اپنی بیوی کی حفاظت کرتے ہو، جیسے تم اپنی اولادوں کی اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو، ایسے میری اور میرے صحابہ کی تم حفاظت کرنا۔ انصار نے کہا اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انصار سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، انصار نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات پر بیعت چاہتا ہوں تم سے علی السمع والطاعہ، کہ تم سنو گے اور مانو گے، فی المکرہ والمنشا، تمہارا دل چاہے گا انصار تب بھی مانو گے اور تمہارا دل نہیں چاہے گا تب بھی مانو گے، فی العسر والیسرا، تنگ دستی ہوگی تب بھی تم مانو گے اور تمہارے حالات اچھے ہوں گے تم تب بھی مانو گے، راحت کا زمانہ ہوگا تب بھی تم میرا اور میرے دین کا ساتھ دو گے اور تنگ دستی کا زمانہ ہوگا تب بھی تم میرے اور میرے دین کا ساتھ دو گے۔ انصار نے کہا ایسا ہی کریں گے، اور ایسا ہی کیا۔ صحابہ نے ساری زندگی اسی رخ پر گزار دیا، علی السمع والطاعہ، سنیں گے اور مانیں گے، بات سمجھ میں آئے گی تب بھی سنیں گے تب بھی مانیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب بھی سنیں گے تب بھی مانیں گے، حالات اچھے ہوں گے تب بھی سنیں گے مانیں گے،
حالات ناموافق ہو گئے تب بھی سنیں گے مانیں گے۔ صحابہ چاہے پھر وہ انصار ہوں چاہے وہ مہاجر ہوں ایسا ہی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ جو شخص جہاں کھڑا ہے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی راستے میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ان کے کان میں بھی یہ آواز گئی کہ جو جہاں کھڑا ہے وہ وہاں بیٹھ جائے۔ وہ راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ جب خطبہ پورا ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری مراد تم نہیں تھے، میری مراد تو وہ لوگ تھے جو دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں کہا کہ ابن مسعود کی اتنی مجال نہیں ہے کہ آپ کی آواز اس کے کان میں آ جائے اور ایک قدم بھی آگے بڑھا دے۔ علی السمع والطاعہ، ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، بالکل آخر میں مسلمان ہوئے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ، گھر سے کچھ کھانا کھا کر آئے تھے، آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ ڈکار آئی، دوسری مرتبہ ڈکار آئی، آپ نے برداشت کیا، آپ علیہ السلام نے تحمل کیا۔ جب بار بار ایسا ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے کھانے کے ذریعے سے ہمیں اذیت پہنچاتے ہو، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو؟ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ صبح کھایا تو شام کا پتہ نہیں، اور تم اپنا پیٹ بھر کھانے سے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو ڈکار کے ذریعے سے۔ یوں فرمایا۔ یہ صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے، ابن ابی دنیا میں لکھا ہے کہ 30 سال تک، اور بعض کتابوں میں لکھا پوری زندگی، پھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ صبح کھاتے تھے تو شام کو نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے تو صبح نہیں کھاتے تھے۔ علی السمع والطاعہ، ہم سنیں گے مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی بات کو۔ وہ ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، 80 سال کی عمر ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، گھر کے اندر ایک رسی باندھ رکھی ہے، دروازے تک وہ رسی جاتی ہے، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو رسی کو پکڑ کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں، رسی کے سہارے چلتے ہیں، مانگنے والے کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ کہا میں نے ان کانوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو آدمی اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے وہ صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دوں۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا۔ آپ نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، معلوم نہیں تھا مسئلہ۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا اور ایک کونے میں پھینک دیا۔ کہا یہ کیا آگ کا انگارہ اور آگ کا شعلہ پہن رکھا ہے، کہ سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ نکال کر آپ نے ایک طرف ڈال دیا۔ کیا پہن رکھا یہ آگ کا انگارہ، آگ کا شعلہ؟ صحابہ کہتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ہم سب مجلس میں بیٹھے تھے، وہ بھی مجلس کے اندر بیٹھے تھے، بات چل رہی تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے، تو صحابہ بھی اٹھ کر جانے لگے، جن کی سونے کی انگوٹھی تھی وہ بھی اٹھ کر جانے لگے۔ کسی نے آواز لگا کر کہا یہ تمہاری سونے کی انگوٹھی ہے، یہ پڑی ہے، اس کو اٹھا کر لے کر جاؤ یہاں سے، تاکہ کوئی نفع تم کو اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، بیچ دیں یا عورتوں کے کام آ جائے، کوئی نفع تم کو حاصل ہو جائے۔ سنو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناپسند کر دیا، میرا دل نہیں چاہتا اس کو پلٹ کر بھی دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے ناپسند کر دیا، اٹھانا تو دور کی بات، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پلٹ کر دیکھ لوں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے، یوں فرمایا بلال سے کہتے ہیں نا اس کو فروخت کر دیں اور مدینہ کے غریبوں پر تقسیم کر دیں۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، بولو علی السمع والطاعہ، کس چیز پر بیت لے تو اللہ کے نبی کہ سنیں گے اور مانیں گے۔ کیسے مانو گے؟ فی المکرہ والمنشا، تنگ دستی میں، اچھے حالات میں، راحت میں، ہر حال کے اندر آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے بیعت کری، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہی میں سے ابو الہیثم بن تہیان ان کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
کیونکہ اللہ کے رسول ہم مدینے کے اندر رہتے ہیں، وہاں یہود رہتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں. آپ ہمارے یہاں آئیں گے، مدینے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دین کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے جان مال کی حفاظت کریں گے. اے اللہ کے رسول، جب آپ کا دین غالب ہو جائے گا سارے عالم کے اندر، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ آ جائیں گے؟ دل کے اندر بات آئی کہ آپ کا دین غالب ہو جائے گا تو مدینے کو چھوڑ کر واپس مکہ آ جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو میری بات کو، میری جان تمہاری جان ہے اور تمہاری جان میری جان ہے. تمہاری جس سے جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اور مدینے والوں تمہاری جس سے صلح ہے اس سے میری صلح ہے. چھوڑ کے نہیں آؤں گا تمہارے کو واپس. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا تو آج تم مجھے ٹھکانہ دے رہے ہو تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں، ایسا نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میری جان تمہاری جان ہے. اور ایسا ہی ہوا. مدینہ المنورہ میں آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن آپ نہیں رکے، آپ وہاں سے واپس مدینے لوٹ گئے. آپ علیہ السلام کے اوپر یہ 72 یا 75 لوگوں نے اس وقت کے اندر آپ علیہ السلام پر بیعت، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر یہ لوگ مدینے کے اندر گئے، اور پھر ایسا ماحول بنا مدینے کے اندر کہ گھر گھر کے اندر اسلام پہنچا. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بعد میں ہجرت کی ہے. انصار سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بات آئی.